ڈوکولانا انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کون جانتا تھا کہ ایک ٹی وی شو میں ہمیں بہت سارے طریقوں سے روشن کر سکتا ہے۔ چونکہ مسلم دنیا کو ایٹاگول اور اسی طرح کے عثمانی ڈراموں کے حوصلہ افزائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہم تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تفریحی مقاصد کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم واقعی عثمانی دور کے تاریخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، میں بھی ایٹاگول اور اسی طرح کے شوز دیکھنا پسند کرتا ہوں، جیسے دی سنجیدہ صدی اور یونس عمرے، جو زندگی کے بہت سارے سبق پڑھاتے ہیں۔ قرآنی کہانیاں اور حدیث سے شامل کرنے کا ذکر نہیں کرنا، لیکن ایک ہی وقت میں غیر حقیقی ہیرو بنانے کے بجائے تاریخ میں سچائی کا جشن منانے اور اپنے ہیروز کے واقعات کی تعریف کرنے دیں۔ میں نے اس ترکی ٹی وی سیریز سے بہت سارے بہادر کرداروں کے بارے میں ابھرتی ہوئی معلومات سے ترکی کے مختلف ذرائع اور سوشل میڈیا پر حوالہ جات سے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا مکمل حساب نہیں ہے، لیکن میں نے وہ معلومات شامل کی ہیں جو تاریخ کے اعتبار سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ جب مزید ترجمہ سامنے آئیں گے تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایٹاگول عثمان کا باپ ہے۔ کئی قصے یا کئی قبیلے کے چھوٹے پارٹ کے ساتھ صرف 400 خیموں کے ساتھ ایٹاگول نے مغرب کی طرف چیلنجنگ راستہ اختیار کیا اور ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ساتین کوپیک کے ذریعے سلطان دین کو زیر آلود کرنے کے بعد اس نے کوپیک کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی ہی ریاست اس کا دارالحکومت سگوٹ شہری کا اعلان کیا۔ اس کی بیوی سے اس کی محبت اور احترام بڑھنے پر مشہور تھے حلیم سلطان کے ساتھ۔ ایٹاگول کو کھیلنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ترکی کے تاریخ کا پہلا شخص تھا جو خانہ بدوش طرز زندگی سے دور ہو گیا تھا اور ایک ایسی ریاست کے قیام کے خواہاں ہے جو گزشتہ 600 سال میں چلا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں 1280 میں سوگوت میں دفن کیا گیا تھا۔ ان کی قبر کی ارد گرد حلیم سلمان امیر، حلیم مدر، اس کے بیٹے گنڈز سوسی بی سارو بتو اور عثمان اس کے بھائی ڈنڈز ترگوت علم سمسا علم عبد الرحمن اور بہت ساری قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ کے دیگر افراد جو ایٹاگول بی کے ساتھ سوگوٹ پہنچے، وہ جو وہاں دفن نہیں ہوئے تھے، راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ عثمان کو سلطنت عثمانیہ کا باپ کہا جاتا ہے، جب سے اس کے بالغ سلطنت سے عثمانی سرزمین کی توسیع کا آغاز ہوا۔ تاریخ کے خاندان کے نام سے موسوم کرتے دیکھیں گے۔ عثمان بہت دیر سے اپنے والدین کے پاس آیا۔ وہ دیر سے ایٹاگول اور حلیم کی زندگی میں پیدا ہوا تھا۔ جب عثمان کی پیدائش ہوئی 1258 میں تو ایٹاگول کی عمر 67 برس کے قریب تھی، اور چونکہ حلیم بھی بڑی عمر میں تھا جب عام طور پر خواتین اب بچے نہیں لے سکتی تھی، تو اسے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ مورخین عثمانی کی زندگی کے دوران عثمانی تاریخ میں ایک بلیک ہول پر غور کرتے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے انتقال کے 100 سال بعد ان کے بارے میں لکھا ہوا انکشاف ہوا تھا۔ ابن عربی جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی مشہور ماہر تاریخ دان، صوفیانہ فلسفہ، شاعر بابا ہیں۔ وہ دنیا کے عظیم روحانی استاذہ میں سے ایک ہیں۔ ابن عربی 1165 میں اسپین میں اندلس کے شہر مریسیا میں پیدا ہوئے اور ان کے تصانیف کا پوری عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں زبردست اثر پڑا تھا۔ اس کی فکر پر مبنی عالمگیر نظریات آج فوری مطابقت پذیر ہیں۔ وہ ایٹاگول بی کا بہت پریر تھا اور مددگار تھا۔ اس کی عمر 1240 سال میں 75 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد ایٹاگول بی نے اپنی متعدد تحریروں، کتابوں، ڈائریوں، تعلیمات اور اس کے دیگر روحانی کاموں اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ توسط سے ابن عربی کی حمایت حاصل کی۔ حلیم سلطان وہ سیلیوجک شہزادی تھیں جو اپنے شوہر اور اس کے سب سے بڑے حامی کے لیے بہت وقف ہیں۔ اس نے اپنے لقب اور اپنے ماحول کی زندگی ایرتغرل بی سے پیار اور لگن کی وجہ سے ترک کر دی۔ ایرتغرل بی سیلیوجک ترک اور اوغنر ترک کے ساتھ اس کی شادی کے دوران ترکی کے دو سب سے بڑی شاخوں کو خون رشتوں کے ذریعے ناقابل تذکیر جوڑ دیا گیا۔ حلبی کے یا امیر العزیز محمد ابن غازی صلیبیوں اور ٹیمپلیئر سے پروشیم کو آزاد کرنے والے عظیم صلاح الدین ایوبی کا بیٹا اور عظیم صلاح الدین ایوبی کا بیٹا حلب کا ایوبی امیر اور 1238 تھا۔ اس کی والدہ دلفا خاتون تھیں جو صلاح الدین کی بھائی العدل الرازی کی بیٹی تھی۔ العزیز کی عمر محض 3 سال تھی جب اس کے والد زیر غازی 1216 میں 45 سال کی عمر میں چل بسے۔ حلب کے حاکم کی حیثیت سے اسے فوراً ہی اپنے والد کی حیثیت ملی۔ ایک رجنسی کونسل تشکیل دی گئی۔
مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکلانا انفو حماد الحسن کے ساتھ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آج کی تھی یہ ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پر پہلے مرتبہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آپ تک ایسی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آئی ہوپ کہ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔